والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین وقال الامام الحسین علیہ السلام لکم فیا اسوہ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. سامعین محترم، نیاز بیگ میں میرا یہ پہلا موقع ہے. ویسے تو میں ستمبر سے مدرسہ الشہید الحسین میں آیا تھا اور تدریس کا وظیفہ انجام دے رہا ہوں. یہ درس کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، محمد انہی کی یہ سنت حسنہ کا ایک منظر ہے. یہ مدارس، یہ مجلس بھی مکتب ہے، مجلس بھی مدرسہ ہے، وہ بھی مدرسہ ہے. یہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، وہاں حدیث آل محمد، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. چونکہ ہم تشیع کا، ہم لوگوں کا تعلق علم سے ہے. چونکہ ہم جو فقہ جعفریہ رکھتے ہیں، یہی ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ ہم نے ایسے راہبروں کو اپنا ہادی اور راہبر اور امام مانا ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جس قسم کا سائل آیا ہے، جس قسم کا سوال کیا ہے، اس کا جواب فوراً دیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں کل تلاش کر کے جواب دوں گا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کے مدرسے سے پڑھ کے آئی ہیں. دنیا میں آنے کے بعد کسی عام استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا. یہ مولا امیر علیہ السلام کی شان ہے. فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اے لوگو، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ میں اس دنیا میں نہ رہوں. جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو. چونکہ وہ ہستی ہی سلونی کا دعویٰ کر سکتی ہے جس کا تعلق اس منبع علم اور مخزن علم الہی کے ساتھ وابستہ ہو. جو علم الہی لے رہے ہوں، جو الہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو کر آئے ہوں، یہ وہی دعویٰ کر سکتے ہیں. انہی کے سلسلہ کو چلانے والے علماء ہیں جو ان کی حدیثیں مومنین تک، ان کے ماننے والوں تک پہنچاتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں جن کا ہم مذہب فقہ جعفریہ کے عنوان سے ہم مشہور ہیں. امام فرماتے ہیں حدیثنا ان حدیثنا یحیی القلوب. ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں. ہر چیز کی، جسم کی زندگی، جسم کے لوازمات زندہ رہنے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، آب و ہوا، غذا، مناسب ماحول. لیکن قلب انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے. معصوم فرماتے ہیں اور
جسم کی زندگی وابستہ ہے قلب کی زندگی سے۔ معصوم فرماتے ہیں ان حدیثنا یحیی القلوب، ہماری حدیثیں دلوں کو زندہ کرتی ہیں۔ آپ جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں تو ایک چیز آپ کے دل میں ہے جو وہاں سے لے کر یہاں آپ کو آئی ہے، وہ ہے محبت اہل بیت۔ وہ نور ہے محبت آل محمد کا جو جس نے آپ لوگوں کو وادار کیا، اس محبت نے آپ لوگوں کو ابھارا کہ چلیں سید الشہداء کی مجلس میں۔ امام خمینی علیہ رحمہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں، پوری دنیا میں مشہور و معروف۔ ان کا تعلق کس مکتب سے تھا؟ فقہ جعفریہ، جنہوں نے اہل ایران نہیں بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو ظلم و بربریت کے زنجیروں سے نجات دی۔ یہ علماء ہیں جو اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ خود امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من افتخار می کنم کہ من جعفری ہستم، میں فخر کرتا ہوں، میں اس اپنے مذہب پر، میں نے جس امام کے مذہب کو اپنایا ہے میں فخر کر رہا ہوں۔ کوئی اور دکھائے کہ جو اپنے مذہب پہ فخر کرتا ہو، اپنے امام پہ فخر وہی کر سکتا ہے، اس امام پر فخر کیا جا سکتا ہے، اور لائق فخر وہی امام ہو سکتے ہیں جن کے پاس علم الہی ہو۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین۔ مختلف مقامات پر اپنے بیٹے کا تعارف فرمایا۔ کسی جگہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کسی جگہ فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ سنتے رہتے ہیں آپ کی عمر گزر گئی یہ حدیثیں سنتے سنتے۔ کیا مطلب؟ نواسا تو نانے سے، یہ تو عام رواج ہے، یہ تو اس کائنات کے اس سسٹم کے مطابق ہے یہ کہ نواسا نانے سے ہی ہوا کرتا ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ یہ عجیب بات ہے، میں حسین سے ہوں، نانا نواسے سے کیسے؟ انسان سوچے 1,24,000 انبیاء کی محنت اب ایک ایسے خطرناک اور سخت موڑ پہ آ گئی ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو اس محنت کو بچائے اور اس انداز میں بچائے کہ تا قیامت وہ باقی رہے۔ یعنی سید الشہداء علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سید الانبیاء فرماتے ہیں 3 شعبان سے لے کر روز عاشورہ عصر عاشور تک حسین منی، حسین مجھ سے ہیں۔ عصر عاشور سے لے کر تا قیامت وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ یہ اذانیں، ہماری ماں بہنوں کے پردے، یہ مسجدیں، یہ امام بارگاہ، یہ مسلمانوں کا یہ مجالس آزادانہ مجالس بپا کرنا، یہ کس کی مرہون منت ہیں؟ وہ اسی ہستی کی ہیں کہ جن کے بارے میں سید الانبیاء فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر ماں بہنوں کا پردہ، حیا، ان کی آبرو، عزت محفوظ ہے تو ان کے صدقے میں۔ اگر مسجدیں بنانے پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتا تو یہ بھی مرہون منت ہیں سید الشہداء کے۔
مومن اپنا مقام پہچانے. ہمارا تعلق نور سے ہے. یہ نور جو مومن کے دل میں موجود ہے یہی مسجد میں لے جاتا ہے اور یہی مجلس میں لے کے آتا ہے. یہ نور ہے، یہ محبت اہل بیت کا نور ہے جو انسان کو مسجد میں بھی لے جاتا ہے اور مجلس میں بھی لے کے آتا ہے. سید الشہداء کا ایک واقعہ کہ علماء کی ہر زمانے میں علماء کی کتنی خدمات تھی. ایک عالم دین دیکھیں، سب مومن، ہر مومن کا ایک مقام ہے. کسی کو حق نہیں کہ کوئی کسی کی توہین کرے. یہ کس نے حدود اور یہ دائرہ کس نے کھینچا ہے؟ یہ سید الانبیاء نے خدا کی طرف سے احکام لا کر ہم تک پہنچائے ہیں. ہمسائے کا حق، بڑے بھائی کا حق، والدین کا حق، ماں بہن کا احترام، چھوٹے سے شفقت، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ، ایک دوسرے کے حقوق، اگر یہ نہ ہوں تو یہ نظام باقی نہیں رہتا. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ خدا کے احکام ہیں، سید الانبیاء نے پہنچائے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور تا قیامت آج وہ ہمارے 12ویں امام، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام غائب ہیں. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد مولا محمد. یا علی، خوش قسمت ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں کو میں خوش آمد نہیں کرنا چاہتا. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے یہ ایک چراغ ہے. اس سے جائیں روشنی لیں، چونکہ ہمارا تعلق نور سے ہے. ہم ایسے مکتب کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جو نور ہے. ہم نے ایسے رہبروں کو مانا ہے کہ جو خود نور ہیں، جن کی کلام نور ہے، علم نور ہے، بلکہ یوں کہوں خود سراپا نور ہیں. جو شخص بھی ان کے قریب آیا منور ہو کے گیا. ہمارا تعلق ظلمتوں سے نہیں ہے، ہمارا تعلق تاریکیوں سے نہیں ہے. ہمارا مکتب علم کا مکتب ہے. ایک عالم دین جو مولا امیر علیہ السلام کی غدیر، جن کا انہوں نے ٹائٹل دیا، کتاب لکھ رہے تھے جن کا نام عبدالحسین امینی. جاتے ہیں مولا امیر علیہ السلام کے محضر میں ایک کتاب کی تلاش میں، جنہوں نے 1,20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا اور یہ کتاب لکھنا شروع کی. ایسے نہیں میں کہہ رہا. انہوں نے یہ عالم دین مولا امیر علیہ السلام کے محضر میں جاتے ہیں، مولا یہ کتاب مجھے ایک فلاں شخص کے پاس ہے، وہ نہیں دے رہا، اب میں کیا کروں؟ یہ آپ کا کام ہے، آپ جانیں. مجھے ٹائم بھی بتا دیں کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ. یہ عالم دین اب مولا امیر علیہ السلام کی اس 18 ذی الحج آپ جانتے ہیں کہ جس دن ولایت کا اعلان ہوا تھا، اس ولایت کے اعلان کو پورے عالم میں نہیں بلکہ تا قیامت آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. علامہ امینی کتاب لکھ رہے ہیں. ایک کتاب کی ضرورت پڑ گئی، ایک شخص کے پاس تھی، نہیں دے، اس نے دی. گیا مولا امیر علیہ السلام کے پاس کہ مولا یہ آپ کا کام ہے، میں تو خادم ہوں آپ کا. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا علیک بالحسین. علامہ امینی جاؤ میرے بیٹا حسین کے پاس. تمہاری خود مشکل کشا ہیں، مشکل حل کر سکتے تھے، لیکن میرے مولا نے فرمایا علیک بالحسین. امینی جاؤ میرے بیٹا حسین کے پاس، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. علامہ امینی چلے نجف سے کربلا آتے ہیں. اس ہستی کے محضر میں سنیں احادیث اہل بیت.
قصیدہ بھی سنیں، ربائی بھی سنیں، لیکن اہل بیت جو ان احادیث کی چاشنی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، جو ان میں مٹھاس ہے، چونکہ نور ہیں۔ آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، زیارت کی۔ امام حسین علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کے ظاہر کے بارے میں ملتا ہے کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام جب گھر سے چلتا ہے، گھر واپس آنے تک خداوند عالم یہ اس کی عمر کا حصہ اس کی عمر میں شمار نہیں کرتا۔ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ راستے میں مریض ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں۔ اگر مر جاتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ کئی ہزار فرشتے اس مرد مومن کے تشییع جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ سید الشہداء کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ حائر حسینی میں ایک مخصوص حد ہے، وہاں اس گنبد کے نیچے بیٹھ کر جو دعا مانگی جائے خدا رد نہیں کرتا۔ سید الشہداء کے ساتھ خاص ہیں چند چیزیں۔ خداوند عالم نے اس مٹی میں شفا رکھ دی ہے جس میں سید الشہداء کا خون مخلوط ہے۔ جس مٹی میں سید الشہداء نے اپنے خون کو ملا دیا، خداوند عالم نے اس مٹی میں شفا رکھ دی ہر مرض کے لیے۔ یہ کسی کے لیے نہیں ملتا، کسی نبی کے لیے نہیں ملتا۔ یہ فضیلتیں سید الشہداء کے ساتھ مختص ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت 3 وصیتیں کی تھیں کربلا کے لوگوں کو۔ کہا تھا کہ یاد رکھو جب میرا کوئی زائر آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا۔ یہ زائر کا مقام ہے۔ ہماری شہادتوں کے بعد ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اگر ہو سکے تو ہماری پردہ دار خواتین کو مدینے پہنچا دینا۔ عزادارو، میں ایک چند جملے اور پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی مصائب نہیں، سن لیں کہ علامہ امینی پہنچے ہیں زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد نکلے ہیں باہر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنا نہیں دشمن بھی آ جائے تو اس کی بھی مشکل حل کرتے ہیں۔ خادم ہے امام حسین علیہ السلام کے روضے میں، اس نے اپنے گھر میں ایک لائبریری بنا رکھی تھی۔ علامہ امینی مشہور تھے، جب باہر نکلے تو وہ شخص کہتے ہیں کہ علامہ امینی آئیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تشریف لائیں، آپ بزرگ عالم دین ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، قبول کیا، چلے گئے۔ مختصر کروں، جب چلے گئے لائبریری میں بٹھایا۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آیا اجازت ہے کہ میں آپ کی کتابوں کو دیکھ سکوں؟ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ تو آپ کا مال ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت، آپ بیٹھیں، میں آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ خادم چلے گئے، علامہ امینی بیٹھ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی کتاب پہ نظر پڑی جو ان کی ضرورت تھی۔ جب کتاب پہ نظر پڑی تو وہیں بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا کہ میرے مولا نے کس طرح میری مدد کی ہے۔ جب وہ خادم واپس آیا، دیکھا کہ علامہ امینی رو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ علامہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ماجرا ہے، یہ راز ہے کہ میرے مولا امیر المومنین نے مجھے اپنے بیٹے حسین ابن علی کے پاس بھیجا ہے، میری ایک مشکل تھی، حل ہو گئی۔ وہ خادم کہتا ہے کہ علامہ امینی آپ تو منظور نظر امام ہیں، آپ میری طرف سے یہ کتاب بھی ہدیہ قبول کیجئے اور 1000 درار بھی دیا۔ یہی علامہ امینی نے جب 22 جلدوں پر، اب مختلف اس کی چاپ ہے، جب کتاب لکھ چکے، آخری وقت آ گیا، اس دنیا سے جا رہے ہیں، چلے گئے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں من یمت یرنی میں مومن او منافق، مرنے والا جہاں بھی مرے گا مجھ علی کی زیارت کرے گا۔
مومن ہو یا منافق، لیکن مومن اپنے مولا محب اپنے محبوب کو دیکھ کر مسرور ہو جائے گا۔ ایک بزرگ عالم دین کے بقول کہ مومن کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس نے استعمال کی ہیں اس سے لطف اندوز نہیں ہوا جتنا لطف اندوز موت کے وقت ہوگا جب اس کو اپنے راہبر بارہ ائمہ کی زیارت ہوگی۔ یا علی، یہی علامہ امینی، ان کے فوت ہو جانے کے بعد ایک مجتہد کو خواب آیا، دیکھتے ہیں کہ بروز محشر مولا امیر علیہ السلام جام کوثر لے کر اپنے ماننے والوں کو جام کوثر بھر بھر کے پلا رہے ہیں۔ علامہ امینی بھی اس طرف آنے لگے، مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا امینی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری باری نہیں آئی۔ دیکھیں دنیا میں محب نے اپنے محبوب کے لیے تھوڑا سا کام کیا، تھوڑا نہیں، 1,20,000 کتابوں کا مطالعہ کرنا آسان کام نہیں، بلکہ یہ نہیں بلکہ پوری زندگی اپنے مولا کے نام کر دی۔ اس غدیر کو تا قیامت آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی۔ کتاب لکھ کر جب چلے گئے، یہ موقع آ گیا، مولا امیر علیہ السلام سب کو جب سیراب کر چکے تو مولا نے کیا کام کیا، اس کاسے کو، جام کو مولا نے توڑ دیا۔ دیکھیں علماء کا مقام، جس نے خدمت امام میں پوری زندگی صرف کر دی ہو، دیکھیں مولا اس کا کیا اجر دے رہے ہیں اپنے محب کو۔ جام توڑ دیا اپنے ہاتھوں میں، امیر کائنات نے اپنے ہاتھوں میں کوثر لیا۔ امینی جناب علامہ امینی کو خود اپنے ہاتھوں میں کوثر لے کر پلایا، فقط کوثر نہیں بلکہ ہاتھوں میں کوثر لے کر پلانے کے بعد، سیراب کرنے کے بعد علامہ امینی کا چہرہ دھویا اور یہ جملہ فرمایا، امینی تو نے مجھ علی کا یہ الغدیر لکھ کر مجھ علی کے چہرے کو پورے عالم میں روشن کر دیا، آج مجھ علی کا حق بنتا ہے کہ میں تیرے چہرے کو روشن کر دوں۔ یہ علماء ہیں، یقین جانیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارا معاشرہ، ہم کہتے ہیں کہ جو دنیاوی علم بھی نہیں پڑھا لکھا، ہم مشہور ہے کہ علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ یاد رکھیں درست ہے ایم اے، ڈبل ایم اے، ڈاکٹر، انجینئر بنیں، لیکن یاد رکھیں یہ روشنی اگر ہے تو اس سے بڑھ کر نور یہ علم دین ہے۔ یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد درست ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھنا لکھنا چاہیے، یہ تو ہم اپنے ان مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ جاب ملنے کے بعد مسائل درپیش تھے، مسائل حل ہو گئے، اس جسم کے لوازمات تھے۔ مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں روح کی بھی غذا ہے، علمہا حیاتہا جہلہا موتہا۔ یاد رکھو اس جسم کی بقا کے لیے تو دن رات کام کر رہے ہو، یاد رکھو روح کی بھی غذا ہے، علمہا حیاتہا، روح کی غذا علم ہے، روح کی موت جہالت ہے۔ ہمارا تعلق مکتب علم سے ہے۔ قدردانی کریں، ہم نہیں کہتے، میرا پہلا موقع ہے، میں نہیں جانتا آپ لوگوں کا مزاج، لیکن ایک رشتہ ہے، اس رشتے کی بنا پر ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا رشتہ ہے۔ فقط یہاں نہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی محب اہل بیت ہے، محبت اہل بیت کا دم بھرنے والا ہے تو سب رشتہ دار ہیں۔ یہ نسبی رشتے کٹ سکتے ہیں معمولی بات پہ، لیکن یہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہیں یہ کٹنے والے نہیں، ہمارا گہرا رشتہ ہے۔
ہمیں چاہیے، ہم نہیں کہتے آپ لوگوں سے، کسی قسم کا تقاضا نہیں کرتے کہ آپ پیسہ دیں، نہیں، آپ دینا چاہتے ہیں تو جو بنوانا چاہتے ہیں تو بنوائیں، ہم نہیں کہتے آپ لوگوں کو۔ یہ تو علامہ حیدری صاحب ہمارے استاد بھی ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، سب علماء کا ایک مقام ہے اہل بیت کے نزدیک، یہ یاد رکھیں، ہر مومن کا مقام ہے، لیکن سب سے بڑھ کر محدث جو حدیث اہل بیت بیان کرتا ہے اس کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ اور وہ مجتہد جس نے پوری زندگی قرآن و حدیث، قال رسول اللہ، قال امیر المومنین، قال صادق علیہ السلام، قال الباقر علیہ السلام میں پوری زندگی گزار دی، اس کا کیا مقام نہیں ہے؟ اس کا بھی اہل بیت کے نزدیک مقام ہے۔ ہمیں چاہیے اگر کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی کی ذلت کے اس کا سامان بھی مہیا ہم نہ کریں۔ یاد رکھیں، کل کے دن خدا عادل ہے، جو شخص کسی پر ظلم کرے گا، امام ظالم کے ساتھی نہیں ہیں، ہمارے امام مظلوم کے ساتھی ہیں، ظالم کا ساتھ نہیں دینے والے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کا ہدف دیکھیں، امام فرماتے ہیں میں نکل رہا ہوں کس کے خلاف؟ جو دین کی حرمت پامال کر رہے ہیں ان کے خلاف، اور جو اہل دین کی عزت و آبرو تباہ و برباد کر رہے ہیں ان کے خلاف حسین ابن علی کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ کیا تھوڑی سی محبت کا دم بھرنے والا چند لوگوں پر ظلم کر لے، کیا وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ امام اس کی شفاعت کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ امام ہمیشہ مظلوم کے ساتھی ہیں، اور خدا بھی مظلوم کی روایات میں ملتا ہے کہ مظلوم کی آسمان تک ٹکراتی ہے۔ فقط چند جملے مصائب کے میں پڑھنا چاہتا ہوں، شاید کہ وہ جس طرح آپ چاہتے تھے میں نہیں پڑھ سکا۔ جس ہستی کے اس کی شان میں اور مخصوص یہ دن کیا گیا ہے 18 جیٹھ کا، ہم تو ویسے درست ہے ایام عزا جس دن بھی آپ منائیں، لیکن روز عاشوراء 10 محرم کو ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، اہداف امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کربلا، تمام خطبات امام حسین علیہ السلام نے اس میں تا قیامت آنے والی بنی نوع آدم کے لیے، ہر فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس میں پیغام دیا ہے۔ اگر ظالم کے پاس جانا ہے تو کس انداز میں؟ اگر ظالم مجبور کر رہا ہے کہ میری اتباع کرو تو اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ جب امام علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور یہ یزید کا حکم سنایا گیا کہ یزید کہتا ہے کہ بیعت کر لو، امام نے کیا جواب دیا؟ وہ شخص جو تقاضا کر رہا تھا اس شخص کو خطاب کر کے امام نے فرمایا تو مجھے حسین ابن علی کو کہہ رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں؟ اب سن میں کون ہوں، یزید کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنا تعارف فرمایا، نحن اہل بیت النبوہ، ہم تو اہل بیت، ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، مجھ سے تو تقاضا کر رہا ہے کہ میں یزید کی بیعت کروں۔ یہ انداز ہمیں سکھلا رہے ہیں سید الشہداء۔ اگر ظالم کے ساتھ واسطہ پڑ جائے اور وہ مجبور کرے تو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ امام فرماتے مثلی لا یبایع مثل الیزید، لا یبایع مثلا۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں، بلکہ مولا فرماتے مجھ جیسا میرا کردار رکھنے والا شخص، میرا پیروکار، میری صفات کا مالک یزید جیسے، یزید نما کے سامنے نہیں جھکے گا، یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔
فقط وہ یزید نہیں، تا قیامت آنے والا صفات کے اعتبار سے یزید۔ مولا فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، وہ مختلف الملائکہ، ہمارا اس خانوادہ اور اس گھر کے ساتھ تعلق ہے کہ جس میں فرشتوں کا آنا جانا ہے۔ نحن اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ و معدن الرسالہ، ہم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں، ہم کان ہیں انبیاء کی۔ امام نے یہ مختصر اپنا تعارف کروایا، پھر فرمایا یزید کیا ہے؟ وَلْيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ نَفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ، اے شخص تو مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں حسین ابن علی یزید جیسے شخص کی بیعت کروں۔ سن یزید کون ہے؟ وَلْيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ، فاسق فاجر شخص ہے جو سر عام کھلا خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ شارب الخمر، لوگوں کے سامنے شراب پی رہا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، ہر اس شخص کا قاتل ہے جس کا مقام خدا کے نزدیک ہے۔ کیا اب بتا میں بیعت کے لائق ہوں یہ یزید؟ یہ امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا۔ امام نے پھر ایک اپنے مشہور یہ ہے کہ کوفے کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا، ایک بصرہ کی طرف بھی بھیجا، جن کو امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اہل بصرہ والوں کے لیے کہ یاد رکھو جب ایک ایسا زمانہ آ جائے کہ سنت نبی وہ مٹ رہی ہو، ختم ہو رہی ہو، اور بدعت رواج پیدا کر رہی ہو، عام ہو رہی ہو، تو تمہارا کیا وظیفہ ہے؟ یاد رکھو اگر نجات چاہتے ہو تو مجھ حسین ابن علی کی پیروی کر لو۔ مولا فرماتے ہیں لکم فیا اسوۃ حسنہ، اے لوگو یاد رکھو میرا عمل نہیں، میرا عمل تمہارے لیے نمونہ عمل نہیں، بلکہ لکم فیا اسوۃ حسنہ، میں حسین ابن علی کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کیا مطلب؟ میری ذات سے جو جو عمل سرزد ہو رہا ہے، جو جو میں کر رہا ہوں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ویسا عمل کرتے جاؤ نجات پا جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ عزادارو، جب مدینے سے مکہ سے جب نکلے امام حسین علیہ السلام، خانہ خدا کو وداع کرنے لگے، زبان حال جب نکل رہے ہیں تو وطن چھوڑنا بہت مشکل ہے، روضہ رسول چھوڑنا مشکل، اپنے بھائی اپنی ماں زہرا کی قبر چھوڑنا مشکل، اپنے بھائی حسن کا مزار چھوڑنا مشکل، وہ یادیں بہت مشکل ہے۔ زبان حال کعبہ کی آواز آئی، مولا اب تو حاجی میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں کربلا جا رہا ہوں، اے اللہ کا گھر میں وہاں جا کر اپنا کعبہ بناؤں گا۔ کعبہ کی آواز ہے، مولا میرے پاس تو صفا اور مروہ ہے۔ امام نے فرمایا اے اللہ کا گھر میں بھی وہاں صفا اور مروہ بناؤں گا، اپنی بہن کے خیمے کو صفا اور اپنے خیمے کو مروہ قرار دے کر میں سعی کروں گا۔ آواز آئی مولا میرے پاس تو منا ہے کہ جس میں حاجی قربانیاں دیں گے۔ سنیے امام نے کیا آواز دی، کیا جواب دیا۔ امام نے فرمایا اے اللہ کا گھر ہاں میں بھی اپنا وہاں منا بناؤں گا، لیکن یاد رکھ تیری قربانیوں میں اور میری قربانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں اس منا میں قربان ہونے والے عام جانور ہیں، لیکن وہاں میرے منا میں قربان ہونے والے کسی کا نام اکبر ہوگا، کسی کا نام اصغر ہوگا، کسی کا نام قاسم ہوگا۔ عزادارو یہ زبان حال ہے۔
وہ دن آ گیا، سب قربانیاں راہ خدا میں دے دی. عزادارو لاشیں پڑی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں. روایات میں ملتا ہے بنی اسد کے لوگوں نے چاہا کہ لاشوں کو دفن کرے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کی لاش ہے. لاشیں بے سر تھی، سر ساتھ نہیں تھے. اعجاز امامت سے امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میں ان کا صاحب آ گیا ہوں. سب لاشوں کو دفن کیا، آخر میں اپنے بابا کی لاش پہ آئے، کٹے ہوئے گلے کے اوپر سر رکھ کے امام علیہ السلام دیر تک گریہ کرتے رہے. اپنے بابا کی لاش کو اٹھایا، ایک جگہ پہ لے گئے، قبر خود ہی کھدائی ملی، کھدی ہوئی قبر تھی. امام علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو قبر میں رکھا، تویز قبر بند کیا، انگشت شہادت کے ساتھ 2 جملے لکھے، ھذا القبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا. یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے کہ جن کو پیاس اور مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا.